السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو پرائس اینڈ پراپرٹی اور میں ہوں ذیشان رسول۔ ابھی تک اگر آپ نے پرائس اینڈ پراپرٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو گو بیک ٹو مائی چینل اور اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ مجھے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ فالو نہیں کر رہے تو بھائی کو فالو بھی کر لیں۔ پیار بانٹنے سے پیار بڑھتا ہے، آپ کا جائے گا کچھ نہیں اور مجھے بہت سارا فائدہ ہو جائے گا۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، میں آج بات کرنا چاہوں گا جی انلیگل ہاؤسنگ پروجیکٹس پہ، اور ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ نمبر 7 جو ہے وہ اسی کے اراؤنڈ بیس کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اباؤٹ دا RDA کریک ڈاؤن جو کہ اسلام آباد کے اندر ہوا۔ پھر ہم بات کریں گے کہ اس کریک ڈاؤن کے ایفیکٹس کون تھے، ڈیولپر کو کیا ہوا، کلائنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کیا ہمارے پاس اویلیبل اتھارٹیز اور انفارمیشن ہے کہ اس طرح کی سچویشن سے ہم نیکسٹ ٹائم بچ سکیں۔ پھر اس چیز کا ذمہ دار کون ہے، وائبل سلیوشن آج ہم نے ڈھونڈنا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ اگر بار بار ہوتا رہا تو پاکستان جو گرو کر رہا ہے اس کی گروتھ میں خلل آئے گا۔ خیر، موونگ فارورڈ ہم دیکھیں گے کہ پرائس اینڈ پراپرٹی اس کے اندر کیا رول پلے کر سکتی ہے اور ہم اپنا پارٹ کس طرح پلے کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی RDA کے کریک ڈاؤن کے بارے میں۔ تو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا نیوز چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف چل رہا ہے کہ RDA نے انلیگل ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کیا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیو اب زیادہ ہو گیا تو چیزیں آپ کے لوگوں کے سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ کریک ڈاؤنز اپنی کیپیسٹی میں چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک میسو اسکیل کے اوپر، ایک لارج اسکیل کے اوپر پہلی دفعہ ایک کریک ڈاؤن انیشیٹ کیا گیا ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے، گورنمنٹ کی جانب سے۔ بڑا زبردست اسٹیپ ہے کہ انلیگل ہاؤسنگ پروجیکٹ جتنے بھی ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن اس کی ڈیٹیلز کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے نام لوگ لے رہے ہیں کہ جی اتنے اتنے بڑے برانڈس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں کہ جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں سب کے اوپر کریک ڈاؤن کمپلیٹ سوسائٹیز پہ نہیں ہوا۔ کسی کا کوئی ایکسٹینشن کا بلاک ہے تو اس کے اوپر ہوا ہے، کسی کمپلیٹ سوسائٹی پہ ہوا ہے، کسی کی کوئی انلیگل کنسٹرکشن ہے تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہے۔ تو اٹ ڈزنٹ سے کہ اگر ایک سوسائٹی کے اندر ایک دو بلڈنگس ٹوٹی ہیں تو پوری سوسائٹی ہی انلیگل ہے، نہیں، کچھ پورشن بھی انلیگل ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ سارا جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے جو فضا ہے ریئل اسٹیٹ کی وہ بڑی ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اڈیالہ روڈ پہ، چکری روڈ پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کا اثر کیا وہیں اسی سوسائٹی تک ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ پیچھے پورا جو اثر ہے آپ کے اسلام آباد تک آ رہا ہے، اسلام آباد تک، لاہور تک آ رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنے بڑے برانڈس کے اندر ہم انویسٹ کرتے ہیں اور اچانک سے کسی بھی دن ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار وہ انلیگل ہیں۔ اگر وہ انلیگل ہیں تو وہ اس طرح ایڈورٹائز کر رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے تو ہم تو انویسٹ کر چکے۔ تو یہ اس کی وجہ سے بیسیکلی جو ہٹ ہے وہ پاکستانی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو پڑ رہی ہے۔ ہمارے پاس ہمیں کریک ڈاؤن کرنا چاہیے، میں اس کے بالکل حق میں ہوں، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، تو ہمیں وائبل سلیوشن کی طرف جانا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کا جو ایفیکٹ آیا، ڈیولپر ہٹ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کسٹمرز ہٹ ہوئے۔ کسٹمرز کیسے ہٹ ہوئے؟ کسٹمرز کا جو ٹرسٹ ہے وہی شیٹر ہو گیا۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان میں پیسہ بھیج رہے تھے، جو آپ کے ان پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہے تھے، لاکھوں ڈالرز جو ہیں وہ آتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی مد میں، ہر مہینے آتے ہیں، کوئی انسٹالمنٹس پے کر رہا ہے پلاٹوں کی، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ایک چینل کے تھرو آتا ہے سارا کچھ۔ گورنمنٹ کو ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں فار شیور، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹاپ پہ آ جائیں گی۔ تو ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں، لیکن ایک بڑے جو ہے اطمینان کے ساتھ اور اس کو بڑے طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس نا اویلیبل اتھارٹیز دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ یہ جو انلیگل آج کام ہو رہا ہے، کیا یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سوسائٹیز انلیگل ہیں؟ گورنمنٹ نے آلریڈی کچھ سٹیپس لیے ہوئے ہیں اور کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کو لینے چاہیے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہوا ہے۔ اس وقت اگر آپ اپنے گوگل کو کھولتے ہیں اور وہاں پہ آپ LDA، RDA، FDA، ٹیپا اور TMA اور فاٹا، ان ساروں کی ویب سائٹس اویلیبل ہیں۔ مطلب میں آپ کو آج ویب سائٹس کھول کے دکھاؤں گا کہ اگر آپ نے سب سے پہلے اپنا لیپ ٹاپ کھولنا ہے اور لیپ ٹاپ کے اوپر آپ نے جا کے لکھنا ہے www.lda.gop.pk، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ کھولیں گے اور
تو یہاں پہ آپ کے پاس سب سے اوپر رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ ایک ٹیب آئے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز. آپ اس ٹیب کو کھولیں گے اور وہاں پہ آپ کھول کے اس کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں جہاں پہ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس کتنا لینڈ ہے, کیا اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے بارے میں, اس کے میپس اور وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ سوسائٹی لیگل ہے یا انلیگل. اسی طرح اگر آپ راولپنڈی میں انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ RDA کی ویب سائٹ اویلیبل ہے. آپ نے سمپل اسی طرح RDA کی ویب سائٹ کھولنی ہے, پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمس کے اندر جانا ہے. وہاں پہ انلیگل اور لیگل کی لسٹ سیپریٹ ہے. جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ کریک ہو رہا ہے یہ وہاں پہ انلیگل کی لسٹ میں ہے. لیکن اب یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ کاؤنسل یعنی کہ TMA کے اپروول چیک کرتے ہیں تو وہ اس کی ایک علیحدہ ویب سائٹ ہے. اب کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹس ایسے ہیں جو TMA سے تو اپرووڈ ہیں لیکن وہ RDA یا LDA کی جورسڈکشن میں بھی آ رہے ہیں اور اس کی طرح سے وہ انلیگل ہیں. تو کسٹمر کس کی بات پہ یقین کرے؟ مطلب گورنمنٹ کے اپنے ہی 2 ویب سائٹس میں کنٹراڈکشن ہے. تو دیر از اے لیک آف انفارمیشن جہاں تک مجھے نظر آیا ہے. ہمارے پاس انفارمیشن ضرور موجود ہے. مطلب اگر آپ میں لاہور کی ہی کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسٹیئنگ آن رائیون روڈ میں یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس میں ڈیل کر رہا ہوں. تو کسی بھی پروجیکٹ کی میں اگر انفارمیشن نکالنا چاہوں تو میرے پاس LDA کی ویب سائٹ اویلیبل ہے. وہاں پہ اس کا میپ بھی مل جاتا ہے اور اپرووڈ ایریا بھی مل جاتا ہے. اب سوسائٹی کا جو اپروول ہوتا ہے انیشل وہ ہوتا ہے چھوٹا, مطلب 300 کنال, 400 کنال, 100 کنال, کوئی 1000 کنال پہ بھی ہے, کوئی 1800 کنال پہ بھی ہے. لیکن ہم بینگ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہم ڈیلر سے ڈیولپر سے جا کے ڈیل لیتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ میں آپ کو فائلز بیچ رہا ہوں. اب ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہم فائل بیچ رہے ہیں کیا وہ انیشل بلاک میں ہے, کیا اس سے پہلے سوسائٹی ہزاروں فائل بیچ چکی ہے یا ہم ہی پہلے ہیں جو پہلی 1000 بیچ رہے ہیں. ہمیں تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ پہلی 1000 آپ ہی بیچ رہے ہیں, آپ کا اپرووڈ ایریا کے اندر ہے, ہم وہ بیچ دیتے ہیں. تو کئی سالوں بعد پتہ لگتا ہے کہ جو ہم نے فائل بیچی ہوئی تھی کیونکہ وہ 4 سال کی پیمنٹ پلان پہ تھی وہ تو اگلے بلاک میں نکل آئی ہے. اب اس چیز کو کون انشور کرائے گا کہ سوسائٹی کتنی فائلز بیچ رہی ہے اور یہ جو ان کا اپرووڈ ایریا ہے یہ کتنا ہے؟ اور اکثر سوسائٹیوں کا انیشل ایریا اپرووڈ ہے, اگلا اس کا ایکسٹینشن جو ہے انلیگل ہے. ہمارے پلاٹ اگر انلیگل میں نکل ہے تو ذمہ دار کون؟ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ویب سائٹس کے اوپر انفارمیشن اویلیبل ہے بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ان ویب سائٹس کو یوز کریں. ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ یار یہ ویب سائٹس اویلیبل ہیں, ان پہ جائیں اور جا کے دیکھا کریں. لیکن ان ویب سائٹس کے اوپر انفارمیشن غلط بھی ہے اور انکمپلیٹ ہے. میں کہوں گا انکمپلیٹ کیسے ہے کہ پوری انفارمیشن نہیں ملتی. کافی زیادہ سوسائٹیز ہیں جن کا آپ کو اپروول کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا, ان کے میپس نہیں ملیں گے. اچھا سوسائٹی کا لکھا ہوگا اپرووڈ لیکن اس کے بلاکس نہیں لکھے ہوں گے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ LDA بھی کھولیں, FDA بھی کھولیں, RDA بھی کھولیں تو وہاں پہ یہ والا پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. میں سب کو اتھارٹیز کو یہ پہ میسیج دینا چاہوں گا سر کہ ہمیں آپ اجازت دیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے اس سسٹم کو بہتر کریں گے, اس میں رولز کو لے کے آئیں. دیکھیں دبئی کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت سارے پرابلمس تھے, پاکستان سے شاید زیادہ ہی تھے, لیکن انہوں نے ریرا کو امپلیمنٹ کیا, لائسنسنگ کو لے کے آئے. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ آپ ڈیلرز اور یہ کنسلٹنٹس کی لائسنسنگ کو انشور کریں. پاکستان کے اندر کوئی بھی وہ کنسلٹنٹ جو ہے اس کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس ایک پراپر لائسنس نہیں ہے کہ وہ اپنی یہ دکان کھولیں. یہاں پہ سر دیکھیں نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, یہ 5x5 کی دکان خریدی, اس کو رینٹ پہ لیا, وہاں پہ دو ٹیبل لگائے, بندے کو بٹھایا, اس نے جی ڈیلری شروع کر دی, 4 دن فائلیں بیچیں, 5 دن سوسائٹی بند ہو گئی, 6ٹھے دن وہ دفتر بند ہو گیا, لوگ پھٹے ہوئے. مطلب یہ دیکھیں کہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پریکٹسز کو ختم کیا جائے. دیکھیں جو ٹرسٹ شیٹر ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کا, کل کو تو لیگل پروجیکٹس میں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا کیونکہ 5-5 6-6 سال تک پروجیکٹس بنتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہماری اتھارٹیز نے ابھی تک لاز نہیں بنائے. ہمارا قانون ہے, ہمارا لا ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی اپرووڈ نہیں ہے, اس کا ٹیکنیکل NOC نہیں کلیئر, تو وہ سوسائٹی ایڈورٹائز نہیں کر سکتی. اب ٹیکنیکل NOC سے پہلے 17 ڈپارٹمنٹس کے اپروول آتے ہیں. ان 17 ڈپارٹمنٹ کے اپروول کے اندر آپ کا واسا, ایویشن, ٹیپا, انوائرمنٹ,
اینڈ یہ پلاننگ اتھارٹیز، یہ ساری کی ساری اتھارٹیز جو ہیں نا وہ انکلوڈ ہوتی ہیں. اگر ایک سوسائٹی ایڈورٹائز کر رہی ہے تو ہم بینگ کنسلٹنٹ ہمیں پتہ ہے کہ یار اس کے سارے NOCs کلیئر ہیں، یہ LDA اپروو ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، لیکن اس کا ٹیکنیکل NOC منیمم کلیئر ہے. اگر ٹیکنیکل NOC کلیئر ہے تو سوسائٹی لیگلی اپنی فائلیں بیچ سکتی ہے، لیگلی ایڈورٹائز کر سکتی ہے، اور یہ LDA کے قانون کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. تو اگر ایک سوسائٹی پچھلے کئی سالوں سے ایڈورٹائز کر رہی تھی اور اچانک سے وہ انلیگل ہو گئی تو اس کے اندر جس کنسلٹنٹ نے اس کو ڈیل کیا نہ تو اس کا قصور ہے، اور جس کنزیومر نے اس کا پلاٹ خریدا اس کا بھی قصور نہیں ہے، یہ اتھارٹیز کا قصور ہے. لیکن اتھارٹیز کو ظاہری بات ہے چیزیں ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بینگ کنسلٹنٹس جو پارٹ ہم پلے کر سکیں ہم کریں گے. یار میں نا اس یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو بڑا نوبل پروفیشن سمجھتا ہوں. ہم لوگوں کو دیتے ہیں کنسلٹنسی، ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، اور مشورہ امانت ہوتا ہے. ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، میں کم از کم الحمدللہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اور کسی کو وہی چیز سجیسٹ بھی کرتا ہوں جو میں خود خرید سکوں. جو میں خود نہیں خرید سکتا میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا جو وہ مشورہ ہوتا ہے وہ صرف ایک فرد کو افیکٹ نہیں کرتا. ہمارا ایک مشورہ ایک پورے فیملی کو، ایک پوری نسل کو تباہ کر دیتا ہے یا اس کو آباد کر دیتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہے، 5-6 سال کے لیے اگر ایک بندے نے ایک جگہ پہ پیسے انڈلج کیے ہیں، انویسٹ کیا ہے، تو اس نے پتہ نہیں اپنے کتنے بچوں کا خواب دیکھا، پتہ نہیں اس نے کتنے بچوں کی وہاں پہ شادیاں دیکھ لی ہیں، امیجنیشن کر چکا ہے کہ جی میرے 4 بچے یہاں پہ رہیں گے، یہ ان کا گھر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. وہ سارے خواب، سارے سپنے ہم 1 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں کہ وہ سوسائٹی لیگل ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو انشور کرنا ہے تاکہ ہم اس پاکستان کو ایک بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. ٹھیک ہے، ہم نے بات کی ہے کہ جی ویب سائٹس ہیں، لائسنسنگ، ریرا کی امپلیمنٹیشن. اب بینگ پرائس اینڈ پراپرٹی، میں اس چیز میں پرائس اینڈ پراپرٹی کے تھرو کس طرح اپنا رول پلے کروں گا. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے سیریز. ہم ایڈورٹائزنگ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، کیونکہ جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اور آپ لوگوں تک غلط انفارمیشن پہنچاتے ہیں. میں کل بھی دیکھ رہا تھا 1-2 جو ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹس والے وہ بات کچھ کر رہے ہیں اور ویڈیوز کوئی اور چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم اس کو ختم کرنے کے لیے پرائس اینڈ پراپرٹی کا ایک شو ڈیزائن کر رہے ہیں. ہم ہر ہفتے صرف ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آپ لوگوں کے لیے ریویو کیا کریں گے. کوئی بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آپ لوگ ہمیں ڈائریکٹ DM کریں، میسیجز لیو کریں، کمنٹس میں بتائیں. ہم اس پروجیکٹ پہ جائیں گے اور ہم ان بائسڈ ریویو کیا کریں گے کہ ایکچوئل اس کی لوکیشن کیا ہے، جو ایڈورٹائزمنٹس کے اندر بتایا جا رہا ہے اس میں اور اصل میں کیا فرق ہے. ہم آپ کو حقیقت بتائیں گے ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ، آپ خود کمپیئر کریں. اور دیکھیں، حقیقت بتا کے ہی بیچنا چاہیے، سچ بتا کے بیچیں، وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں وہ جھوٹ کی بنا پہ بک رہے ہوتے ہیں، آپ کو غلط خواب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی فلا ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ حقیقت کو غلط بتانا یہ زیادتی ہے. آپ سچ بتا کے بیچیں، پروڈکٹ اتنا ہی بکنا ہے جتنا جس کے نصیب میں پیسہ لکھا ہے اس کو مل جانا ہے. تو خیر، ہم آپ تک اصل انفارمیشن لے کے آیا کریں گے. میں خود جاؤں گا آن سائٹس، کوشش کریں گے کہ اس کو ٹیم کے ساتھ انہینس کریں، لیکن یہ ہم ایک نیا اسٹیپ اس کے اندر ضرور لیں گے. باقی بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یو نو واٹ ٹو ڈو. سبسکرائب اینڈ فالو می. اللہ حافظ.